بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ہماری بات چل رہی تھی کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کے بارے میں جتنی بھی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ علامتیں تو بالکل واضح ہیں، جیسے حدیث پاک میں ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ آسمان سے فلک شگاف آندھی آئے گی جو امام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اول تو یہ ان کے ظہور کے بعد ہوگی، جبکہ ہم امام کے ظہور سے پہلے ان کے ظاہر ہونے کا اندازے لگانے کی فکر میں ہیں۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ جس صدی میں ظہور آپ کا ہوگا اس صدی کے آپ مجدد ہوں گے۔ اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں ہے، اس صدی کے واسطے میں پہلے بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، آخر میں آنا ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس وقت وہ کون سا ظلم، وہ کون سے ستم ہیں جو مسلمانوں کے اوپر نہیں ڈھائے جا رہے۔ فلسطین کے اوپر، فلسطین کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ پورے کرۂ ارض کے اوپر کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حجاج نے کہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالی ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم، ستم اور انصاف سے بھری پڑی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور بالکل ہونا ہے اور امام مہدی نے آنا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا، اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے اتاترک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت تقریباً 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فری میسن اقتدار میں رہے۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی دنیا آنکھوں سے دیکھے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی، اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنوں گا۔ ایک مشہور علامت جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کو نگل جائے گی جو حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یک لخت پھٹ جائے گی اور اس بد نصیب فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ بنا لے گی، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ اور قائد سے لڑنے کے لیے نکلیں گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام سے آئے گا تو شام کے لفظ میں لفظ لبنان اور فلسطین یعنی موجودہ اسرائیل کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصہ سے حرمین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے، جس کی ملکائیں امریکن، یہودی اور برطانوی عیسائی ہوتی ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کو لبھانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں۔ تو
یہ کچھ علامتیں ہیں، آگے بھی علامتیں بیان ہونی ہیں، جو اس بات کے اوپر دال ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے اور وہ ان کا ظہور ہوگا اور اللہ جل شانہ مسلمانوں کو ان کے ہاتھ سے فتح نصیب فرمائیں گے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔